عدیل بڑائی صاحب ایف آئی آر کا بھی گلا کیا آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے، اور انہوں نے کہا کہ ایک سابق وزیر اعظم کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تو عام آدمی کو انصاف کیا ملتا ہوگا؟ یہ بتائیے گا یہ کیا وجہ ہے، ڈیڈ لاک ابھی تک کیوں نہیں ٹوٹ رہا، پھر کون سے ایسے قانونی معاملات ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ایف آئی آر کا معاملہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے؟ ایف آئی آر تو پاکستان کے قانون کے مطابق ہونی ہے نا، وہ کسی کی خواہش پر تو نہیں ہونی۔ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ایک شخص جو ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا پولیس اسٹیشن میں، انہی کے ماتحت جو یعنی حکومت، اس کے ماتحت جو پولیس ہے اسی نے ان کا بیان ریکارڈ کیا، اس ملزم کا، اس ملزم نے کہا کہ جی میں نے یہ حملہ کیا ہے، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو اب قانون کے مطابق تو دیکھا جائے تو اس شخص پر یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اس سارے معاملے میں دیکھیں ایف آئی آر کے معاملے میں نہیں عدیل بڑائی صاحب سوری عدیل صاحب سوری، میں قطع کلامی کی معذرت، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر ملزم کے کہنے پہ درج ہونی چاہیے؟ کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایف آئی آر مدعی کے کہنے پہ نہیں ملزم کے کہنے پہ درج ہونی چاہیے؟ تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ قانون کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب 250 سال کی تاریخ کامن لاء کی ختم کر دیں؟ جی عدیل آپ یہ کہہ رہے ہیں سعد رسول صاحب کہ عمران خان صاحب جن تین شخصیات کا نام لے رہے ہیں ان پر ہو جانی چاہیے، آپ کے کہنے کا یہ مطلب ایسے ہی ہے؟ جی یہ سمجھ آئیے مجھے تو میرا کہنے کا بڑا سمپل مقصد ہے، سوری بات پوری سن لیں، مطلب تو یہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا کہنے کا مقصد ہے کہ سعد رسول صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کے کہنے کا سعد رسول صاحب مطلب یہ ہے کہ کل کو کوئی شخص بھی بولے کہ جی میں نے آرمی چیف پر ایف آئی آر درج کرانی ہے، میں نے ڈی جی آئی ایس آئی پر جو ہے ایف آئی آر درج کروانی ہے، میں نے ڈی جی سی پر ایف آئی آر درج کروانی ہے، اور جو شخص جو ہے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو اور آپ کہہ رہے ہو نہیں جی نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہم نے ان پہ کرانی ہے، یہ تو دباؤ ڈالنے کا معاملہ ہے۔ ویسے آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں سعد رسول صاحب، آپ تو قانون کی کتابیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں، جی قانون کو اس میں کلیریفائی کر لیتے ہیں۔ میں اگر آپ سنیں گے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے کہنے کا مطلب سعد رسول صاحب یہ ہے، نہیں آپ کے کہنے کا مطلب سعد رسول صاحب یہ ہے کہ اگر آپ سن لیں گے نا عدیل بڑائی صاحب آپ کا جواب آ گیا جی۔ سعد رسول صاحب عدیل بڑائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کن بنیادوں پر پھر ایف آئی آر درج کرانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے عدیل سعد رسول صاحب کو سن لیتے پھر آپ کی جانب دوبارہ آ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جی سعد رسول صاحب جی عدیل صاحب نے جو بار بار یہ کہنے کی کوشش کی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی فوجی افسر کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیں، یہ بات نہیں ہے۔ قانون بڑا سمپل ہے عدیل صاحب کہ میں قانون کی درستگی پھر کس پر ہونی چاہیے؟ آپ ایک بڑے ماہر قانون دان ہیں سعد رسول صاحب، آپ بڑے ماہر قانون دان ہیں، ہمیشہ آپ دلیل سے بات کرتے ہیں اور میں بڑا قائل ہو جاتا ہوں جب آپ دلیل دیتے ہیں۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں اس سارے سینیریو میں ایک اتنے بڑے لیڈر پر سعد رسول صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں، سعد رسول صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اتنے بڑے لیڈر پر اتنے بڑے لیڈر پر جب ایف آئی آر عدیل بڑائی صاحب سعد رسول کی بات مکمل ہونے دیجئے پھر آپ کی جانب باتیں۔ جی سعد رسول صاحب اپنی بات مکمل کیجئے، مجھے بھی حسن رضا پر بھی جانا۔ سعد رسول صاحب نے میری بات مکمل، سعد رسول صاحب نے میری بات میں آپ کو پورا موقع دیتی ہوں بات کرنے کا۔ تو پھر اب سعد رسول صاحب اگر کوئی پوائنٹ اٹھا رہے ہیں تو پھر میری عرض سن لینا ایک دفعہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ہم گزشتہ 2 روز سے اس پہ بات کر رہے ہیں، بتا دیجئے پھر میں بتا دوں۔ گزشتہ 2 روز سے اس پہ بات کر رہے ہیں، گزشتہ 2 روز سے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کیا بنایا ہوا ہے معاملہ، ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، او بھائی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تو سعد رسول صاحب آپ تو اتنے دلیل سے بات کرتے ہیں، اتنے بڑے قانونی ماہر ہیں ماشاءاللہ، قابل آدمی ہیں، تو بتا دینا کس پر ہونی ہے۔ تو میں بھی ہم یہاں سے اس فورم سے اس پلیٹ فارم سے ہم کہتے ہیں جی اس پر ہونی چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس پر بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ پھر کس پہ ہونی چاہیے؟ اگر بات سن لیں گے نا عدیل صاحب، جی سعد رسول صاحب اگر بات سن لیں گے نا تو جی دیکھیے ہمارے ملک میں نا تھوڑا سا ایشو یہ ہے، اور میں عدیل صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں نا ایک رانا ثناء اللہ صاحب والی بھی وکالت ہے نا، کہ جس کے اندر آپ اگلے کی بات نہ سنیں، آپ کوشش کریں کہ بس بولتے رہیں اور اگلا جو ہے وہ کیونکہ اس کا پاس وقت ختم ہو جائے گا بولنے کا تو آپ کی بات پریویل کر جائے گی۔ قانون میں ایسے نہیں ہوتا۔ پھر کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے بات مکمل کر لی تھی نا بھائی جان، اور بات اگر میں پوری کر سکوں عدیل صاحب، جی اپنی بات اگر مجھے اس وقت ایک گولی لگ جائے
اگر مجھے اس وقت ایک گولی لگ جائے، قانون یہ کہتا ہے ہم کل بھی پرسوں بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو کسی فوجی افسر کو نامنیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری پولیٹیکل ریاستی مشینری کے خلاف ہے، لیکن قانون واضح کر لینا مشکل ہے۔ نامنیشن حاضر سروس افسران کی نہیں ہونی چاہیے، ہم اس پہ کل بھی بات کر چکے ہیں، میں اس پہ پرسوں بھی بات کر چکا ہوں، لکھ کے آرٹیکل بھی لکھ چکا ہوں، لیکن قانون کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے ابھی گولی لگی ہے اور جو بائیڈن نے مجھے گولی ماری ہے، تو پولیس کے اوپر سیکشن 154 میں لازم ہے کہ وہ میری ایف آئی آر ایسے ہی تحریر کرے کہ سعد رسول صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس کو جو بائیڈن نے گولی ماری، اور تفتیش میں لکھے کہ جو بائیڈن تو واشنگٹن میں تھا، اس نے گولی نہیں ماری۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قانون یہ کہتا ہے کہ ملزم کے کہنے پہ ایف آئی آر نہیں کٹے گی، ملزم نہیں بتا سکتا کہ ہاں میں نے گولی ماری، تو پولیس کا اچھا ٹھیک ہے ملزم کا بیان ایف آئی آر میں لکھ سکتے ہیں، یہ قانون میں نہیں ہو سکتا۔ ایف آئی آر کاٹی جائے گی مدعی کے کہنے پہ، جو لوگ نہیں شامل وہ انویسٹیگیشن میں بری کیے جائیں گے۔ جو عدیل صاحب قانون بتا رہے ہیں، یہ تو دنیا کی کسی جگہ پہ قانون نہیں ہے کہ وہاں پہ بم بلاسٹ ہو، میں کہوں کہ میں نے کیا ہے تو کیا بم بلاسٹ کی ایف آئی آر میرے کہنے پہ کاٹ دی جائے گی، ملزم کے کہنے پہ کاٹ دی جائے گی؟ بھئی تفتیش کے تھرو چیزوں کو نکالتے ہیں، ایف آئی آر میں نہیں نکالتے۔ جواب دے دیجئے، پھر مجھے حسن رضا کے پاس بھی جانا ہے، آپ بات اپنی مکمل کر لیں عدیل۔ یہ ہمارے جو ملک میں نا، یہ بہت سے جو ہماری پارٹی قیادت جو ہوتی ہے، ہماری مختلف جماعتیں جو ہوتی ہیں، ان کو اسی طرح ہی خراب کیا جاتا ہے۔ وہ کس طرح خراب کیا جاتا ہے؟ وہ فلاں کو بھی ایڈ کر دیں۔ سعد رسول صاحب سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ کوئی کیس خراب کرنا ہے نا تو اس میں پھر اپنی من مرضی کے لوگ ڈلواتے جائیں، آگے جا کے عدالتوں سے جا کے وہ کیس اٹھ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں جی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، اور خود یہ کیس کو ابتدائی لیول سے خراب کیا جاتا ہے۔ اب سن لینا میری عرض سن لینا، ایسے نہیں ہوتا نا سعد رسول صاحب، آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح کیس خراب کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کیس کو کیسے خراب کیا گیا ہے۔ اچھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج شاید آپ اس بات پہ سوال اٹھائیں گے کہ میڈیکو لیگل رپورٹ جو ہے ابھی تک سامنے کیوں نہیں آئی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ ابھی اس بات پہ سوال اٹھائیں گے کہ جناح ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو کیوں نہیں سیمپل لینے دیا گیا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ یہ قانونی سوال اٹھائیں گے کہ جس طرح سے یہ جو سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بدلی گئی ہیں، کیوں اس کیس کو خراب کیا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب جیسے بڑے لیڈر پر، ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے، مجھے حسن رضا کے پاس بھی جانا ہے، آپ دونوں کی بات ہو گئی۔ عدیل آپ کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں ایک بات کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، میری بات سن لیں۔ نہیں، میری بات سن لیں، میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جیسے بڑے لیڈر پر ایک اٹیک ہوا ہے، اس کیس کو خراب کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ سامنے آنے چاہیے۔ اس کو سیاست کی نظر ٹاک شوز میں بیٹھ کر، اور اس کو سیاست کی نظر جو ہے کنٹینر پر چڑھ کر اور پریس کانفرنسز میں حکومت کی جانب سے بھی اگر بنایا جائے گا، یہ کیس خراب ہو جائے گا۔ الٹیمیٹلی لوگ بدظن ہوں گے سسٹم سے، الٹیمیٹلی لوگوں کا اداروں سے اعتماد اٹھے گا، اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی، فلاں کا نام بھی ڈال دیں، فلاں کا نام بھی ڈال دیں۔ کیوں ان قانونی سوالات کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب جیسے بڑے لیڈر پر ایک اٹیک ہوا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو مشورے ہیں، اس طرح کے مشورے خواہشات کے مطابق نہیں ہے، قانون ہے۔ ٹھیک ہے، قانون ہے اور قانون کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے۔